الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی نشست 5 بجے سے لے کر الحمدللہ بہت سے ہونے کامیابی کی طرف نامزد ہیں اور دوسری نشست الحمدللہ اور دوسری نشست کے لیے سب سے پہلے میں کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے سے شروعات کرتا ہوں تو کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ایمان بن محمد اشرف ایمان وآئے آپ تلاوت کلام خاموشی کیا کرو آگے دیکھ کے جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون انشاءاللہ اب یہ جیسے کہ 5 بجے اعلان کیا گیا تھا کہ سبھی اسلامی گروپ کے جو معزز محترم اعلان شرکت فرمائیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دو محترم ایمان تشریف لا چکے ہیں سب سے پہلے فضیلت الشیخ مولانا ابو الحسن فرقہ بڑی حفظہ اللہ جو شہید جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے ناظم ہیں تشریف لا چکے ہیں
اور دوسرے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا نور الدین عمری حفظ اللہ جو اسکول کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ دونوں محتاج تعارف نہیں ہیں. اللہ کے فروغ کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خدمات کی وجہ سے آپ کے نام کو بلند فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ دو بڑی شخصیتیں تھیں جو اس جلسے کے مہمان خصوصی تھے. اور بلا تاخیر میں اس جلسے کا آغاز تقاریر میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی تقریر ہے حمیرہ بنت عبد الحمید. وہ آئے اور اپنے تقریر یوم آخرت پر ایمان کے عنوان پر ارائے خیال فرمائیں. ادھر آؤ ادھر پکو نہیں ان کا ٹاپک کا نام دوسرا ہے. ادھر آؤ بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میری پیاری ماں بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے علم دین کی اہمیت اور اس کے فائدے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے. علم ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں. پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا. میری پیاری ماں بہنوں، علم دین کی طلب اور اس کے حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو کہا ہے. اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج اول تو لڑکیوں کو حتی الامکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بس دنیاوی، جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک لڑکا علم دین حاصل کرتا ہے تو بس اسے اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی، ایک کنبے کی تعلیم ہے. اسی لیے کہ یہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، اور پورا ایک گھرانہ اس کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہوگا. اسی لیے عزیز سامعین، عہد کیجیے کہ ہم علم دین سیکھیں گے اور تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہے معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اٹھا رہے تم؟ نام بلائے ٹھیک ہے جاتا ہے. ہاں پتہ چلا ہم جاتا ہے. ارے وہاں نام بلائے اس نے. دوسری تقریر ہے جویریہ النساء، عنوان ہے یوم آخرت پر ایمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے یوم آخرت پر ایمان۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آخرت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان لایا جائے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، جو موت آنے کے بعد پیش آئیں گی۔ چنانچہ فتنہ خبر، عذاب قبر اور اس کی ساری نعمتوں پر ایمان اور یقین رکھا جائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خبر کی آزمائش اس طور پر ہوگی کہ دو فرشتے آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیا میں آخرت کو خالص ثابت کیے بنا پر ثابت قدم رکھیں گے اور ان کے جواب میں کہیں گے رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کافر اس کے جواب میں کہیں گے ہاں لا ادری، ہائے ہائے ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا اور ہم نے بھی یہ کہہ دیا۔ اور انہیں لوہے کے گزرے سے اتنی زور سے مارا جائے گا کہ جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات ان کی چیخیں سنے گی، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اور اس آزمائی سے گزرنے کے بعد انسان یا تو نعمتوں سے نوازا جائے گا یا تو عذابوں سے دوچار ہو جائے گا، اور یہ صورتحال قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ اپنی اپنے خبروں سے لنگے پار برہنہ حالت میں اللہ رب العالمین کے جانب کو کھڑے ہوں گے، اور سورج غیر معمولی کے ساتھ بالکل قریب ہو جائے گا، اور سارے لوگ سر تک پسینے سے شرابیز ہو جائیں گے، اور پھر ترازو رکھے جائیں گے جس سے لوگوں کے اعمال تولے و پرکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جن لوگوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جن لوگوں کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا ہے کہ ہمیں یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے بعد خطاب چاہیے والدین کا احترام، محمد عبد المحسن بن عبد السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ، عزیز طلبہ اور طالبات اور پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کا احترام۔ والدین ہماری زندگی کا انمول تحفہ ہے، اللہ نے ان کا حق اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا رکھا ہے۔ قرآن کا پیغام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ اسراء آیت نمبر 23، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد آخری تقریر ہے جو ایمان علیہ السلام تقریر ہے عبد الرحمن بن محمد ساجد، محمد بیت اللہ کے طالبین ہیں۔ ان کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ صدر جلسہ اور میرے اسلامی بھائیوں،
वही बसाना है। अभी अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसका तर्जुमा ये है, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार लोगों पर फरमाया है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने को नहीं बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान की आवाज सुनकर नमाज के लिए ना जाए, ये चाहता है कि मैं इसके घर में आग लगा दूं। सही बुखारी हदीस नंबर 654। इससे मालूम हुआ कि नमाज की कितनी अहमियत है और नमाज अरकान इस्लाम का दूसरा बहुत ही अहम रुकन है। अगर आप इस सुतून को गिरा दें तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी। मुसलमानों को याद रखो, नमाज हर हालत में फर्ज है। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ने का हुक्म है। अगर आप लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ने का हुक्म है। बहरहाल नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन आज अक्सर मुसलमान सेहत की हालत में भी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। चनांचे एक शायर ने क्या ही खूब कहा है, पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, आज पक्की है मस्जिदें तो कच्चे है नमाजी। आज जमाना उल्टा हो गया है कि पहले जब मस्जिदें मिट्टी की यानी कच्ची होती थी तो उस वक्त के नमाजी पक्के होते थे, और आज मस्जिदें पक्की हो गई तो नमाजी कच्ची हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज ऐसा तोहफा है, उसको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अपने पास बुला कर दिया। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि जो कुछ भी मांगे तो नमाज में अल्लाह से मांगे। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाज की अहमियत जानने की और नमाज की अदायगी की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब जो है महल मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उन तालिबा व तालिबात जो इस साल डिप्लोमा में फारिग हो रहे हैं, उन लोगों के लिए इनामात तक़सीम की जा रही है, सनद भी तक़सीम की जाएंगी। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी से काम तो हज़रत शेख मौलाना उस्मान उन्हें इस दौरान से गुजारिश है कि महल मैमूना का मुख्तसर तारुफ करा के इनामात ठीक है, अपनी का फिर बात हुई तो मैं दूसरे मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों से कुछ नसीहत आवेज़ और दूसरी की बातें फरमाएं ताकि बच्चों के मुस्तक़बिल और फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्त किधर जा रहा है? चेक करो पहले। मेरा टाइम कितना है शेख उस्मान? 10 मिनट, क्योंकि टाइम हुदूद पहले मालूम होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप लोग असर से अब तक बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी एनर्जी जबरदस्त है माशाअल्लाह। आज हमें बहुत 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 खुशी हो रही है कि आप लोगों का 20 दिन का जो रोजाना 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 रोजाना
समर कैंप का जो माइंड में रहता था आज थोड़ा सा रिलैक्स होने वाला है और थोड़ा सा आप लोग उसके बाद एंजॉय भी करने वाले इंशाअल्लाह। आपने बहुत मेहनत की माशाअल्लाह, लड़कियों ने मेहनत की, लड़कों ने मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की, पेरेंट्स ने मेहनत की, सब ने मेहनत की माशाअल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों 3 बातें बताने वाला हूं। कितनी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह? यस माशाअल्लाह। और ये 3 बातें आकर मैं पूछूंगा भी इंशाअल्लाह आप लोगों से, याद है नहीं है तो याद रखना इंशाअल्लाह, और याद रख के अमल भी करना इंशाअल्लाह। ओके, अच्छा भाई, ये तीनों के तीनों बातें एक नबी के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है, और वो नबी की सुन्नत पर हम लोग अब अमल करने जा रहे हैं जिलहिज्जा में। कौन से नबी है वो? जिलहिज्जा में कौन से नबी की सुन्नत पर अमल करते हम लोग? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम सबके प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और जब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईद आती है तो क्या मिलता है खाने? गोश्त, बिरयानी, मंदी, माशाअल्लाह। ओके बेटा, अच्छा भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे पहली सिफत, पहली उनकी हैबिट, पहली आदत, पहली क्वालिटी। ये बच्चों बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। कौन है मौलवी साहब, जरा इनको बिठाइए जल्दी, ये उनको ले जाइए, नीचे बैठो, नीचे बैठो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली क्वालिटी, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे पहली क्वालिटी बच्चों, वो सच बोलने वाले थे। क्या बोलने वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? बॉयज, क्या बोलने वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? माशाअल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा सच 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 बोलते थे। इंशाअल्लाह हम लोग भी सच बोलेंगे जिंदगी में, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। क्लास में झूठ बोलते, टीचर को झूठ बोलते, अरबी में झूठ बोलते, मौलवी साहब को झूठ बोलते, टीचर को झूठ बोलते, अब्बू को झूठ बोलते, अम्मी को झूठ बोलते, दोस्तों को झूठ बोलते, चाचा को झूठ बोलते, नानी को, दादा को, दादी को। अक्सर बच्चे बच्चों झूठ बोल रहे हैं। हम आइंदा से कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग? सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे बच्चों? अच्छा, सच बोले तो आपको मार पड़ने वाली है, तो भी सच बोलेंगे आप? बोलो यस। सच बोलेंगे तो टीचर आपको मारने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क क्यों नहीं करे, मैं नहीं करा, मार पड़ने वाली है, फिर भी आप सच बोलेंगे? सच नहीं बोलते? सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। अगर सच बोले तो अब्बू से मार खाना पड़ रहा, फिर भी सच बोलेंगे आप लोग? या सच बोलेंगे? सच बोलेंगे तो जो है मौलवी साहब मारने वाले हैं आपको, फिर भी सच बोलेंगे आप? यस। तो इंशाल्लाह बेटा हम लोग घर में सच बोलेंगे, स्कूल में सच बोलेंगे, क्लास में सच बोलेंगे, अरबी में सच बोलेंगे, मदरसे में सच बोलेंगे, मस्जिद में सच, हर जगह सच बोलेंगे इंशाल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली क्वालिटी क्या है बेटा? सच बोलना। तो हम सच बोलेंगे नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह? यस, हम सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी सिफात, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे, वादों को पूरा करने वाले थे। आज के जमाने में हमारे बच्चे सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करते रहते हैं। हमारे बच्चे सब ज्यादा वादा खिलाफी करते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम ने कहा अच्छा कल से नमाज पढ़ोगे, यस मैम, वादा करते हम लोग, लेकिन कल दोबारा हम नमाज नहीं पढ़ते। शरारत नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे? अब वादा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वादा खिलाफी करते आप लोग। अब्बू को वादा करते आप आइंदा शरारत नहीं करोगे, यस अब्बू बोलते आप, वादा करते लेकिन वादे को पूरा नहीं करते हम लोग। क्लास में टीचर से वादा करते, अरबी मौलवी साहब से वादा करते, और अब्बू से वादा करते, अम्मी से वादा करते, हर जगह वादा करते अच्छे बनने की, हर जगह वादा करते नहीं सताने की, हर जगह वादा करते जल्दी उठने की, हर जगह वादा करते फोन इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम लोग वादा खिलाफी करते रहते हैं, वादा पूरा नहीं करते हम लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादा को पूरा करने वाले थे माशाअल्लाह। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादे को पूरा करने वाले थे। पहली क्वालिटी क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की?
झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। ओ सॉरी सॉरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली क्वालिटी क्या थी बच्चों? सच बोलना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी क्वालिटी क्या थी? वादे को पूरा करना, वादे को पूरा करना। दूसरी क्वालिटी क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? वादे को पूरा करना। तो हम लोग आज के बाद से वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से वादा हमने किया, इबादत करेंगे, वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अब्बू से किया गया वादा, अम्मी से वादा, टीचर से वादा, मौसा से वादा, मैम से वादा, प्रिंसिपल से मैम में वादा, वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो हम दो चीजें हम करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटा, अल्लाह ताला ने फरमाया शाकिरन लिअनउमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बहुत शुक्रगुजार थे माशाअल्लाह। तो बेटा हमको भी शुक्रगुजार बनना, जो अल्लाह हमको दे रखा है अल्लाह तेरा शुक्र है बोलना। नहीं मुझे ये नहीं होना वो होना, मुझे ये नहीं होना वो होना, मुझे ये नहीं होना वो होना, हम जिद करते रहते बेटा। अल्लाह जो हमको बैग दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह हमको जो बुक दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो कपड़े दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो जूते दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो घर दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो खिलौने दिया वो तेरा शुक्र है, अल्लाह मिठाई दिया अल्लाह तेरा शुक्र है। तो जो भी अल्लाह देता है उस पर क्या बोलना चाहिए? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हम लोग शुक्रगुजारी करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ में अपनी मम्मी का भी शुक्रिया अदा करना, अब्बू का शुक्रिया अदा करना। मम्मी टिफिन बना के दिए, क्या बोलना आप लोग? जज़ाकल्लाह मम्मी। मम्मी आपको खाना दिए, क्या बोलना आप लोग बच्चों? अब्बू आपको मिठाई लेकर है, क्या बोलना अब्बू को? जज़ाकल्लाह। अब्बू आप कपड़े लेकर है, क्या बोलना अब्बू को? अब्बू बकरा लेकर है, क्या बोलना अब्बू को? ईद के दिन मम्मी जरूर बिरयानी बनाए, क्या बोलना मम्मी को? मम्मी कबाब बना के डाल दिए, क्या बोलना मम्मी को? कबाब माशाअल्लाह। तो बेटा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पहली क्वालिटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच बोलना, हम सच बोलेंगे नहीं बोलेंगे? दूसरी क्वालिटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वादा पूरा करना, तो हम वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे? तीसरी क्वालिटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी, क्या है? शुक्रगुजारी। तो हम लोग शुक्रगुजार बंदे बनेंगे नहीं बनेंगे? माशाअल्लाह, वेरी गुड बॉयज माशाअल्लाह। हाँ देखिए, वादा खिलाफी, नमाज का पेपर दिए थे आप लोगों को टिक 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 करने का। ज़ोहर पढ़े क्या? टिक। असर पढ़े क्या? टिक। असर मगरिब पढ़े क्या? टिक। नहीं करे वादा खिलाफी करे हम लोग। जो याद करना था याद नहीं करे, वादा खिलाफी करे हम लोग। अब तौबा करेंगे बेटा इंशाअल्लाह, अब तौबा करेंगे और आइंदा से ऐसी वादा खिलाफी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब इसके साथ ही मैं जो है अपनी जगह लेता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे प्यारे 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 जो बच्चे हैं अल्लाह इनको आंखों की ठंडक बनाए, सदक़े जारिया बनाए और इनको नेक साले बनाए, इनके माँ बाप के सदक़े जारिया बनाए, मदरसे को आबाद रखे। आप लोग ऐसे ही हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन मदरसे को आने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद को आने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए और वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस लोक नहीं है, क्या बच्चा ले रही
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز علماء کرام، مسجد ہادہ کی کمیٹی اور حلقہ اور اس مسجد میں چلنے والے مدرسہ یا جامعہ یا سمر کورس جو منعقد کیا گیا، اس میں تدریسی خدمات انجام دینے والے معلمین و معلمات اور پیارے پیارے بچوں، یہ انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسجد ہادہ کے اندر بچوں کی حاضری ہوتی ہے اور ان کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے یہ مسجد پورے شہر میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، یا تقریباً پہلے نمبر پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے سے الحمدللہ یہاں پر تعلیم کا اہتمام ہے، مدرسہ قائم ہے، اور پھر ان چھٹیوں کو غنیمت سمجھ کر جو اسلامک سمر کیمپ قائم کیا گیا، یہ مزید الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک بہت گراں قدر اضافہ ہے۔ الحمدللہ ایک ماہر استاذ اور عالم دین کی کتابیں یہاں پر کورس میں رکھی گئیں، جس کے ذریعے سے بچوں کو الحمدللہ تربیت دی گئی۔ بطور نمونہ کچھ بچے اور بچیوں نے تقریریں کی، قرات کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ان پر اچھی کوشش کی گئی ہے اور انہیں تیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی ہر دو لحاظ سے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ بچوں کا فائدہ دنیا کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ اخروی لحاظ سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزید بلندی پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی جس بلند مقام تک اسے پہنچانا چاہے وہاں تک پہنچا دے گا۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ جس سے میں امید رکھتا کہ مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام مل جائے، آخر یہ بلند و بالا مقام مجھے کیوں ملا؟ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بے استغفار ولدک لک، دراصل تیرا جو بیٹا تھا، تیری جو اولاد تھی، وہ تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔
تو آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ اولاد دنیا میں ہی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک یا بڑے ہونے کے بعد ہمارے لیے سہارا اور سکون و اطمینان کا باعث نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اگر ہم ان کے ساتھ اچھی کوشش اور کاوش کریں، انہیں دین سکھائیں پڑھائیں، تو مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے کام آنے والی۔ ایک حدیث جو مسلم شریف میں آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ابن آدم مر جاتا ہے تو جتنی بھی نیکیوں کے سلسلے ہیں سب منقطع ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی حدیث میں ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر نیک بنائیں گے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے حق میں دعائیں کریں گے تو ہم دنیا سے چلے گئے ہیں، اعمال منقطع ہو گئے ہیں، لیکن ان بچوں کی دعاؤں کا جو عمل ہے یہ برابر ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بچے تو ابھی معصوم ہیں، ان کے اندر ایک ذوق شوق پیدا کر کے انہیں تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے ہمارے شیخ محترم نے بالکل بچوں کے ذہن کے قریب ہو کر ابھی کچھ باتیں بیان کی، اور کتنی خوشی سے بچے سنتے رہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جائیں گی۔ لیکن میں یہاں کہوں گا ان بچوں کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے بچوں کو یہاں بھیجا اور ان کے تعلیم و تربیت پر خوش رہے۔ آج الحمدللہ تشریف بھی لائے ہیں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ مولانا محترم کہہ رہے تھے ایک بچی جو پہلے تقریر کی، بڑی شاندار تقریر کی، میں نے کہا بھی شیخ محترم سے کتنی خود اعتمادی سے وہ تقریر کر رہی ہے علماء کرام کی شان یا علم کے بارے میں۔ بڑے بڑے مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بھی اتنا کانفیڈنس سے تقریر نہیں کر پاتی۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں جہاں والدین کی کوشش ہے وہاں ہمارے اساتذہ کی محنت شاقہ بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت تلاوت کی، بلکہ آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ تعالیٰ تم میں جو اہل ایمان ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں یہ علم کی ہی برکت ہے کہ ایک بچہ سب سے نکل کر یہاں آ کر بلند ہو کر مائک سے تقریر کر رہا ہے۔ علم کی ہی برکت ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہم لوگوں کو یہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ علم کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ درجات بلند ہوتے۔ کوئی نہیں جانتا ہمارے انہی بچوں میں سے کون بچہ جو ہے وقت کا امام بن جائے، مقرر بن جائے، خطیب بن جائے، استاد بن جائے، بہت بڑا کارنامہ انجام دے قوم کے اندر۔ کیونکہ ہم جو بھی یہاں بیٹھے ہیں پہلے انہی کی طرح ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے مائک کے پاس پہنچ کر 2-4 الفاظ بولنا سیکھے تھے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ توفیق دیا کہ آپ کے روبرو بیٹھے۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھیں دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کا اتنا حصہ حاصل کرنا جس سے اپنے رب، اپنے دین، اپنے نبی کی معرفت ہو جائے، یہ ہم سب پر بہت ضروری ہے۔ آپ کتنا بھی پڑھ لیں، بی اے ایم اے، مجھے تو اتنی ڈگری آتی ہے، اس سے زیادہ ڈگری مجھے آتی ہی نہیں شیخ میں بول سکوں، بتا سکوں۔ سب سے زیادہ سنا ہوں بی اے ایم اے کہتے ہیں، یہ اتنا جانتا ہوں۔ کتنا بھی پڑھ لیں، اگر آپ نے من ربک وما دینک ومن نبیک، اگر آپ ان سوالوں کے جواب زندگی میں نہیں جان سکے تو یاد رکھیں اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ 3 وہ اصولی باتیں جس کے بغیر نجات نہیں، کیونکہ یہی وہ سوالات ہیں جو قبر میں کیے جانے والے ہیں۔ کبھی ساتھیوں یہ سوالات ہم کو بھی زندگی میں سیکھنا ہے، اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت۔
اور اسی پر ڈٹے رہنا ہے ساری زندگی, اور انشاءاللہ اگر اسی پر ہم وفات پائیں گے تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ, جیسے ایک بچی ابھی ایک آیت پڑھ رہی تھی نا, یا لڑکا کوئی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وبالآخرہ, اللہ تعالیٰ یہ قول ثابت ہے اس پر جہاں اللہ دنیا میں ہم کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتا ہے, ثابت قدم رکھتا ہے, ویسے قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. تو یہ علم بہت ضروری ہے. اتنا علم تو ہماری خواتین کو چاہیے اپنے بچیوں کو دیں کہ رب کون ہے, دین کیا ہے اور نبی کون ہے, اور پھر اسی میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور بچوں کو بھی دیں اور ہم ان کو سکھائیں, کیونکہ اسی پر نجات جو ہے برقرار ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقام پر جب آپ ذرا ناراض ہوتے تھے تو صحابہ کرام کہہ دیتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے, اتنے سے آپ راضی ہو جاتے تھے. اس لیے اسی طرح وقت ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. الحمدللہ جتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جو باتیں آئی ہیں ان کو ہم اپنا لیں, ان پر عمل کریں, اور اللہ رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو قرآن اور سنت سے نکال کر تیار کی گئی ہیں, علماء کرام نے ہمارے اور آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے تیار کی ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. جہاں قرآن مجید کے سیکھنے والے طلباء اور طالبات کو اللہ کے رسول نے خیرکم کہا, وہی وہ اساتذہ اور وہ معلمات, ہماری بہنیں جو بچیوں کو تعلیم دیتی رہی, ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی سب سے بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. آپ خوش ہو جائیں, آپ کے بچے اگر یہاں دین سیکھنے آئے ہیں, یہاں اللہ رسول کی تعلیمات کو سیکھنے آئے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, باپردہ رہتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ مسجد میں آپ کے بچوں اور بچیوں کا آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کسی اسکول, کسی کالج یا جو ہے اور کسی یونیورسٹی کے لیے ہم یہ بشارت نہیں دے سکتے اللہ ماشاء اللہ کہ وہاں پر بھی ایسی باتیں ہوں. تمام سامعین کرام, چونکہ وقت مختصر ہے اور تقریریں ہم سنتے ہی رہتے ہیں, بس اسی پر میں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں بچپن سے اگر ہم بچوں کو سکھائیں تو یہ ان کے ذہنوں میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے عرب کے یہاں ایک مقولہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز لکھی جائے یا نقش کی جائے, بچوں کو سکھائی جائے, تو یہ اگر چھوٹے بچوں کو سکھائی جائے تو کہا جاتا ہے کنقش الحجار, جیسے پتھر پر کوئی چیز جو ہے باقاعدہ ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کے اندر ثبت کر دیا جائے, اس میں ایسے لکھ دیا جائے کہ چاہے ہوا چلے, چاہے پانی, چاہے آگ میں ڈال دے, وہ لکھا ہوا مٹنے والا نہیں ہے, پتھر پہ نقش ہو گیا ہے. تو بچوں کو تعلیم دینا یہ گویا پتھر پہ نقش کر دینے کے مترادف ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں ساری زندگی یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں, لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر ہم تعلیم دیں تو وہ یاد نہیں رہتی. اس کو کہا گیا ہے جیسے کوئی زمین پر لکھ دے یا کوئی ریت پر لکھ دے کہ اگر ہوا چل جائے تو اس کو مٹا دے, یہ صورتحال ہوتی ہے. لہذا بچوں کے اس بچوں کو غنیمت جانتے ہوئے ایسے مواقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, چاہے وہ اسلامک سمر کیمپ ہو, چاہے صبح شام کے صبائی مسائی مدارس ہو, مکاتب ہو, یا اسی طرح چاہے مدارس ہو اور جامعات ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ ہمارے بچوں نے یہاں سیکھا ہے اور
अपने घरों में जाकर उस पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस पर कायम रखे। और यहाँ की इंतजामिया ने जो इतने बच्चों के लिए एहतमाम फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़े अजर और सवाब के अल्हम्दुलिल्लाह मुतहम्मिल है और मुस्तहक है। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई खैर की तरफ किसी की रहनुमाई करता है तो वो भी उतना ही अजर पा जाता है जितना कि उस पर अमल करने वाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें कबूल फरमा ले। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु फिद दारैन खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा तो वक्त नहीं ले शेख। एक छोटा सा बच्चा है शेख, हम ये तो सुनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेटी की तरफ से उस बच्चे को दावत देता हूँ। अम्मार बिन यूसुफ, अब क्या सुनाना चाहिए हम उससे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हिम्मत की बात। माशाअल्लाह क्या नाम है? माशाअल्लाह अम्मार, बरकत दे माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात। वाह भाई। एक साहब से गुजारिश करता हूँ के मदरसे के ताल्लुक से कुछ तारुफ पेश करते हुए इनामात की तस्दीक का भी ऐलान करें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 2024 जनवरी के बाद ये मस्जिद कमेटी और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तरफ इस मस्जिद में एक छोटा सा बाहर काम किया गया ताकि यहाँ के अपराध जो तालिबात हैं उनके लिए धीरे तारीफ का कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी की तरफ से एक बाहर का क़याम अमल में लाया गया 2024 मई के महीने में, एक साल पहले, तो जिसका नाम रखा गया बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। उस एक साल में तकरीबन 42 तलबा और तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रही। उसमें 4 शोबेजात हैं। एक शोबा हिफ्ज़ बराए तलबा अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। बराए तालिबात में शोबे हिफ्ज़ बराए तालिबात इसमें तकरीबन 10-11 बच्चियां